अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन भाई, मेरे प्यारे से व्यूवर्स। और जहाँ कहीं भी हैं शाद रहें, आबाद रहें, हंसता रहें, मुस्कुराता रहें। आज माशाल्लाह पहली रमज़ान की होगी तरावी का आज दिन है और कल इंशाल्लाह सुबह हम पहला रोज़ा रखेंगे पूरे जोश खरोश के साथ। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, घर वाले भी सब खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरे साल के बाद एक ऐसा महीना हमें मिलता है कि हमने पूरी महीने इबादत करनी होती है। तो उसके लिए जितनी भी तैयारियाँ कर लें कम ही पड़ जाती हैं, हमेशा कोई ना कोई काम रह जाता है। तो आज पूरे गली में बच्चे इतने खुश हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस दिन को भी सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जा रहा है कि आज हमने पहली तरावी पढ़नी है। तो आज मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने जी फरमाइश की कि नाश्ता हम इकट्ठे करेंगे, तो हमें सोचा कि हम आलू गोभी वाले पराठे बनाते हैं। तो हमने वो पराठे बनाए और उनको फिर भेजे। ज़ाहिर बात है जहाँ कहीं इकट्ठे होंगे वो उधर बैठ के खाएंगे। उसके बाद मैंने जितने रुमाल थे घर के, आज बहुत सारे काम थे, करने भी ज़रूरी थे और ज़रूर करने थे, क्योंकि कल पहला रोज़ा होगा, फिर रोज़े में सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने सारे रुमाल जो हैं उनको पहले पानी में डिप करके धोया। उसके बाद मैं आ गई ऊपर वाले पोर्शन में, हमारा विलेज लाइफ वाले मड हाउस में। उधर आके मैंने उधर को भी अच्छे से जो है उसके बर्तन उतारे, सारे बर्तन उतार के उनको अच्छे से धोना शुरू कर दिया। लगी रही, बच्चे भी साथ लगे रहे, बड़े भी लगे रहे, हम सब ने। और आप यकीन नहीं करेंगे, हर घर में ऐसे लग रहा था जैसे कोई जश्न का माहौल हो। बहुत ही खुशगवार सा मौसम भी बहुत प्यारा था। और काफ़ी सालों के बाद इतने प्यारे मौसम तो सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे प्यारे होते हैं। कोई मौसम, कोई चीज़ उसकी कुदरत में ऐसी नहीं है जिसमें हम नुक्स निकाल सकें। तो ये वाला मौसम का बहुत ही खूबसूरत था। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा अच्छी लग रही थी दिल को। और बच्चों ने बाहर इतना शोर मचाया हुआ, आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आज बच्चे भी बाहर, छुट्टी थी और बच्चों ने बाहर हमारे साथ जो प्लाट है उसमें खेलना शुरू किया हुआ था। बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, मांगने वाले भी आ रहे थे, कोई सब्ज़ी वाला आ रहा था, कोई कुछ लगा हुआ था। बड़ा जश्न, बड़ा खुश और जोश व खरोश था। कोई मोटरसाइकिलों पे उसके वो शोर मचा के खुश हो रहा था, कोई किसी तरह, हर एक का अपना तरीका था खुशी मनाने का। तो खैर आज हमने क्या किया था, हमने एक तो सारी जो थोड़ी बहुत हमारी रहती थी सफाइयाँ उनको मुकम्मल किया। ऊपर वाले पोर्शन का मैंने सही से सारी सेटिंग की, सफाई सुथराई की, मुर्गियों के दड़बे साफ़ किए, क्यारियाँ कुछ साफ़ की, पौधों को पानी लगाया गया। ये सारे काम मैंने आज किए। ये शेल्फ खास तौर पे काफ़ी दिनों से आंधियाँ वगैरह आ रही, अभी आनी है, क्योंकि अभी जैसे गंदम की कटाई होनी है फिर और ज़्यादा जो है ना मट्टी आनी है। और ऊपर तो मतलब मट्टी बहुत ज़्यादा खुली मट्टी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमतें होती हैं और इन पे अगर घबराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। और ये मैंने सारे बर्तन धो के उनको सारे को सेट करके ऊपर वाले पोर्शन भी तैयार कर दिया था। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में ना सहरी आसानी से बन सकेगी ना इफ्तारी बन सकेगी। गैस ऊपर जो है तो सही है, लेकिन ऊपर हवा ज़्यादा होती है और सुबह सुबह ऊपर आना या शाम को अंधेरे में ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर सब कुछ नीचे लेके जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने सोचा कि जो सहरी और इफ्तारी होगी वो नीचे हम गैस पे ही बनाएंगे। जस्ट कभी कभी अगर मूड होगा तो ऊपर बनाएंगे, वरना हम नीचे ही बनाएंगे। मेरी एक तो सेहत अच्छी नहीं रहती और दूसरा ना बच्चों के पेपर चल रहे थे, मैंने सोचा कि नीचे सारी सहरी और इफ्तारी करेंगे। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन को हम मेंटेन तो हर चीज़ को रखना पड़ता है। मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों के अलावा ऊपर जो है बटेरे होते हैं और ऊपर आना पड़ता है। हमारा दिन में सारा दिन ऊपर चक्कर लगते हैं। और अब जब से मुर्गियों ने अंडे देने शुरू किए तब से और ज़्यादा बहुत मतलब आना पड़ता है। अच्छा, और उसके अलावा शाम का जो हमारा आज हम इसको एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है, इसमें एक छोटी सी हाई टी रखी है उसके लिए, जो आज क्योंकि पहली तरावी के लिए। और उसके अलावा आज मेरा बेटा माशाल्लाह पूरे 11 साल का पूरा हो गया और अब उसका 12वां साल स्टार्ट हो गया। और हम लोग इस बारे में भी खुश थे और आज पहली तरावी थी इस बारे में भी खुश थे। और मेरे एक भाई साहब बैरून मुल्क से काफ़ी दिनों से आए हुए थे और उनकी हम दावत नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरी
ساس کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کا ہم لوگ نہیں کر سکے، دعوت نہیں کر سکے، وہ بھی پینڈنگ تھی۔ اور آج لاسٹ ڈے تھا افطاریوں میں، تو وہ تو رمضان میں تو افطاریاں چلتی رہیں گی، لیکن ایک ان کے لیے ہم نے ہائی ٹی رکھی تھی۔ یہ سارا کچھ آج ہی کرنا تھا، بہت سارے کام تھے، لیکن کوئی بات نہیں، کام چلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ گھر کا صفائی ستھرائی بھی چلتی رہتی ہے۔ سارے اوپر والے برتن وہ شوکیس میں نے صاف کر کے دوبارہ برتن جوڑ دیے، دھویا ان کو اچھے سے۔ اس کے علاوہ پودوں کو ابھی پانی لگانا ہے میں نے، لیکن یہ پہلے مرغیوں نے بہت سارا گند ڈالا ہوا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا اس کو اکٹھا کر سمیٹ لیتی ہوں، ابھی جب یہ بند کروں گی تو پھر بقایا جو ہے اس کا بھی جھاڑو لگا کے اچھے سے اس کو صاف کر لوں گی۔ تو یوں اس طرح کر کے تو سارے کام چل رہے تھے۔ مرغیوں نے جو بھی نیا پتا کو نکل رہا تھا ان کو اچھل اچھل کے وہ بھی ساتھ ساتھ کھائی جا رہی تھی، کوئی نیا پتا رہنے نہیں دیتی، ساتھ ساتھ سمیٹ لیتی ہوں۔ یہاں پر میری جتنی بھی بوتلیں لٹکی ہوئی تھیں نا، یہ بڑی مٹی کے ساتھ اٹی ہوئی تھی، تو یہ ان کو میں نے کہا کہ آج اچھے سے ان کو دھو لیتی ہوں، تو پھر رمضان میں روزہ رکھ کے نا پھر سارے کام نہیں کیے جا سکتے، اوپر تھوڑا زیادہ کام دھوپ بھی اوپر ہوتی ہے، تو میں نے بوتلوں کو اچھے سے دھویا، ان کے فالتو جتنی بھی خشک جو دوپہر بوٹی تھی اس کو کاٹا، اور اب کیونکہ چھوٹی چھوٹی کبھی کبھی بارش بھی آ جاتی ہے تو یہ پھر ایک دم سے نکلے گی بڑی پیاری سی اس کی پھر کلر، یہ کیونکہ ہر کلر میں یہاں پر میں نے بوتلوں میں لگائے، جو نیچے تھی وہ ساری مرغیاں کھا جاتی ہیں، جو اوپر والی ہوتی ہیں ان کی بچت ہو جاتی، تو اس طرح کر کے یہ بوتلیں بھی صاف ہو گئیں، اور میں نے پودوں کو پانی دیا، اور یہ سارا پورشن میں نے صاف ستھرا کر کے اب میں نے جلدی جلدی نیچے جانا ہے، کیونکہ نیچے والا کام جو ہے نا وہ میرا انتظار کرے۔ شام کی میں نے چھوٹی سی ٹریٹ رکھی ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے سوچا ہوا تھا کہ آج میں نے سب سے پہلے بنانا ہے پیزا۔ پیزا کی ڈو جو ہے یہ میں تیار کر کے سب سے پہلے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ اس کو پھر وہ خمیر لگا ہوتا ہے اور کافی اس کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ آج میں نے دوسرے سینڈوچ بنانے ہیں، ایگ سینڈوچ مایونیز کے ساتھ۔ یہ کافی دنوں سے بچے نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ ٹوسٹر میں بناتے ہیں، تو آج ہم نے یہ والے بنانے، اور ہمارے دیسی مرغیوں کے انڈے تھے، ہم نے سوچا کہ دیسی انڈوں کے ساتھ مایونیز لگائیں گے، اور ساتھ جو ہے ان کو سینڈوچ آج یہ والا ہم نے تیار کرنا۔ تو یہاں میں نے انڈے جو ہیں بوائل کر لیے تھے، بوائل کر کے ان کو کرش کر لیا تھا، مایونیز ڈالی، تھوڑا سا نمک ڈالا، اور وائٹ مرچ جو تھی نا، وائٹ پیپر کہہ لیں، وائٹ سوری سفید مرچ کہہ لیں، وہ میں نے ڈالی، اور ان کو جلدی جلدی ان کے اوپر ان کی ٹاپنگ کی، ٹاپنگ کرنے کے بعد ان کو سیٹ کر کے، اور پھر میں نے اس کی کٹنگ کر کے تو پھر میں نے رکھا، کیونکہ میں نے وہ جو گوندھ کے رکھی ہے ڈو رکھی ہے اس کی پیزا کی، تو جب تک وہ تیار ہوگی تب تک میں نے ایک تو اس کا مسالہ تیار کیا، میں نے چکن اس کے لیے تیار کیا ہے پیزا کے لیے، کیونکہ پیزا کے جب ہم بازار سے لیتے ہیں تو اس کے اوپر چکن تو برائے نام ہی لگا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، لیکن میں نے ہیلدی بنانا تھا بچوں کے لیے، ظاہری بات ہے اپنے گھر کی چیز بنی ہوگی، اور دوسرا ہماری فیملی کافی آج بڑی ہونے والی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ایک پیزا سے کچھ نہیں بننا، تو ہمیں 3 پیزا چاہیے تھے، تو اس لیے میں نے خود گھر پہ آج جو ہے پہلی ٹرائی تھی، لیکن میں نے کہا چلے کر لینی چاہیے، ہمیشہ بازار سے لے کے تھے، آج ہم گھر میں خود ہی تیار کریں گے۔ تو یہاں پر میرے یہ والے سینڈوچ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے، باہر سبزی والے نے بھی شور مچا دیے، میں تھوڑی سی یہاں پر چیک کر لوں کہ میرا جو سینڈوچ ہے وہ اس کا ٹیسٹ کیسے بنا۔ ماشاءاللہ یہاں پر جو ڈو کا جو آٹا تھا وہ بہت پیارا سے تیار ہو گیا تھا، تو اب میں نے اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ سیٹ کیا، سیٹ کرنے کے بعد اس کی جو ہے نا اس کی بھی ٹاپنگ کرنے والی تھی، تو چیزیں ساری تیار تھی، بیٹیاں بھی ساتھ ہیلپ کر رہی تھی، اور میں خود بھی بڑی ہائی اسپیڈ کے ساتھ کام کر رہی تھی، کیونکہ شام کو آج جو ہے ظاہری بات ہے نماز بھی لمبی تھی، اور ساری تیاریاں جلدی جلدی مکمل کر دی۔ یہاں پر میں نے اس کو چیز کو جو ہے پہلے میں نے کر کے رکھا ہوا تھا، کدوکش کر کے رکھا ہوا تھا، اور چکن پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا، باقی اس کے اندر شملہ مرچ تھی، ٹماٹر تھے، اور کچھ جو میں نے اس کی پیزا جو سوس بنا کے رکھی وہ لگائی، سارا کچھ لگانے کے بعد اس کو جلدی سے تیار کیا، اور کرنے کے بعد میں جلدی آج میں نے اس کی موزریلا چیزیں صرف لگائی تھی، دوسری نہیں منگوائی تھی، صرف ایک سنگل ہی منگوائی تھی، تو یہ اس کی بھی بہت اچھی بن جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں آج سنگل تھی، پہلے تو ڈبل لگاتے تھے، آج سنگل لگا رہے تھے، تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے، انشاءاللہ امید تو بہت ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو اوون میں رکھا اور باقی کام سٹارٹ کر دیے۔ اس کے ساتھ ہم نے منگوائی تھی جی مٹھائی تھی،
اور کیک منگوایا تھا آلمنڈ والا اور ہنی والا. اس کے علاوہ منگوایا تھا جی سموسے تھے ہمارے، اور وہ بھی چکن سموسے تھے. مزے کرتے کراتے کافی چیزیں ہو گئی تھیں، اور اب یہاں پر سب ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں جو باہر سے تشریف لائے ہیں. میرے ماشاء اللہ سے 3 بھائی ہیں، اور تینوں تقریباً باہر ہوتے ہیں، ایک آرمی میں اور 2 جو ہیں باہر. تو یہ ابھی آئے ہیں باہر سے، ان کو ایک تقریباً مہینے سے اوپر ہو گیا، لیکن ان کی دعوت ہم نہیں کر پائے. تو آج ساتھ ساتھ دعوت ہے، ساتھ میرا بیٹا ماشاء اللہ 11 سال کا پورا ہو گیا. تو اسی خوشی میں اور پھر رمضان کی خوشی میں یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کر کے تو ہم نے ایک ٹریٹ چھوٹی سی کر لی. تو ساری فیملیاں تو آج نہیں آ سکیں، آج صرف ایک سنگل فیملی آئی ہے اور میرے والد محترم آئے ہیں. باقی جو ہیں ان کو پھر کبھی انشاءاللہ افطاری پہ سب کو دعوت دیں گے. کرتے کراتے یہ ہماری پارٹی بہت زبردست رہی، سب نے بہت انجوائے کیا، اور پیزا کی بہت تعریف ہوئی. سینڈوچ کو اتنا زیادہ بچوں نے پسند نہیں کیا، لیکن سب نے پیزا کو بہت پسند کیا. سب بہت انجوائے کر رہے تھے، بہت خوش تھے. اس کے کیونکہ مغرب کے بعد کی رکھی تھی، اور پھر اذان عشاء کی سٹارٹ ہو چکی تھی. سب جلدی جلدی میں تھے، کیونکہ مردوں نے سب نے جانا تھا مسجد میں، اور عورتوں نے تو پھر ساری بات آرام سے چائے شائے پینی تھی اور گپے شپے مارنی تھی. اس کے بعد ہی ہم نے فارغ ہونا تھا. اس طرح ہمارا جو دن آج کا تھا بہت زبردست، بہت مزیدار رہا، بہت مصروفیت والا رہا. ابھی جب عشاء پڑھوں گی اس کے بعد اپنے پاؤں جو ہیں ان کو مساج بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آج بہت کام کیا. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا جو ہے یہ سارا بلاگ پسند آئے گا. پسند آئے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، کیونکہ ہر عورت اسی طرح ہی کام کرتی ہے، کوئی انوکھا کام تو میں نے نہیں کر رہی. لیکن یہ ہے کہ آج کی جو خوشی تھی وہ محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے بھی ہو رہی تھی، آپ کو بھی ہو رہی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.